تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب اچھی اور خواہش مند سوچ کے حصول میں امید رکھنے کے درمیان فرق کو سمجھنے پر بحث کرتی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 78-82 پر مبنی ہے۔ اور ان میں سے ان پر لوگ ہیں جو کتاب تورات و بائبل کو نہیں جانتے مگر وہ صرف گمان کرتے ہیں، پس افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے صحیفہ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لگائی جائے۔ کتاب کہو کہ ہم کو کبھی سے آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے، کہو کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، کیونکہ اللہ اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑے گا۔ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ سے گھیرے ہوئے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے سوائے خواہش کے خیال کے، لیکن وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں پر تنقید کرتی ہے جو زبانی طور پر کسی خاص مذہب کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے آسمانی صحیفوں کی اندھا دھند تلاوت کریں گے جو انہوں نے پڑھائی اور اس کی وکالت کی تھی، جیسا کہ آج کل کے مسلمانوں کی طرح جو قرآن پاک کو اس کے معنی سمجھے بغیر پڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل کتاب میں سے یہ ان پڑھ لوگ پھر اپنے بزرگوں اور علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ان کے آسمانی صحیفوں کی تعلیمات کو سمجھے بغیر۔ زیادہ تر معاملات میں یہ ان کی گمراہی کا باعث بنا کیونکہ ان کے بہت سے بزرگوں اور علماء نے جان بوجھ کر دنیاوی چیزوں جیسے مال اور سماجی حیثیت کے حصول کی خاطر اپنے آسمانی صحیفوں کی غلط تشریح کی۔ مثال کے طور پر ان میں سے اکثر نے اسلام کا انکار کیا اور اپنے جاہل پیروکاروں کو اسلام سے انکار کرنے کا مشورہ دیا، حالانکہ انہوں نے اس کی حقانیت کو واضح طور پر تسلیم کیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے آسمانی صحیفوں میں بحث کی گئی ہے۔ باب 6 الانعام آیت 20۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور باب 2 البقرہ آیت 146۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے۔ اس لیے یہ آیت علم الہی کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو کر جہالت کو اپنانے کے خلاف تنبیہ کرتی ہے، کیونکہ یہ اکثر دوسروں کی اندھی تقلید کا باعث بنتا ہے جو کہ اکثر گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ باب 6 الانعام آیت 116۔ اور اگر تم زمین والوں میں سے اکثر کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ صرف گمان کی پیروی نہیں کرتے اور وہ صرف گمان ہی نہیں کرتے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود حدیث کے مطابق اسلامی علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جاتی ہے کہ وہ اسلامی علم کے تمام پیچیدہ اور تفصیلی پہلوؤں کو سمجھے، جیسے اسلامی فقہ کے پیچیدہ پہلو، لیکن ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایمان کے بنیادی عناصر کو قرآن پاک میں زیر بحث لائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھیں گے، اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہدایت کے ان 2 ذرائع کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ زندگی یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص اپنے تمام مذہبی امور میں دوسروں کی اندھی تقلید نہ کرے، جس کے نتیجے میں گمراہ ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے سوائے خواہش کے خیال کے، لیکن وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ جہالت انسان کو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت سے بھی روکتی ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں دی گئی ہے۔ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ نہیں جانتا کہ کیسے؟ یہ جاہل لوگ پھر ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں دی گئی ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ وہ راہ راست پر ہیں، جیسا کہ وہ اپنی گفتگو سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔
یہ رویہ انہیں صرف یہ سمجھ کر ثقافتی طریقوں اور عقائد کو اپنانے کی ترغیب دے گا کہ وہ مذہبی رسومات اور عقائد ہیں۔ یہ صرف مزید گمراہی کا باعث بنے گا، کیونکہ ان میں سے بہت سے اعمال کی جڑیں شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہیں۔ جب کوئی جاہل مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اہل کتاب میں سے جاہلوں نے یہ سمجھا کہ علم الہی کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکامی اور اس کے بجائے اپنے دین سے چند عمل سیکھنا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو چند خالی طریقوں میں بدل دیا اور یہ نہیں سمجھا کہ ان کے ایمان کا مقصد ان کے ہر نیت، قول اور عمل پر اثر انداز ہونا ہے۔ یہ سمجھ صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مذہبی علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے چند جسمانی عبادات پر انحصار کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب کوئی اپنے عقیدے کو اس زبان میں ادا کیے جانے والے چند طریقوں اور رسومات میں بدل دیتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو اس کا ایمان زندگی کا ایک طریقہ نہیں رہتا۔ جب اگلی نسل ان کے نقش قدم پر چلتی ہے تو یہ صرف وقت کی بات ہے، اس سے پہلے کہ وہ ان چند طریقوں کو ترک کر دیں، یہ سمجھ کر کہ یہ ان کی ثقافت کا صرف ایک حصہ ہے بجائے اس کے کہ ان کا عقیدہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر مغربی ممالک میں ہجرت کرنے والے بزرگوں نے لباس کے حوالے سے اپنی ثقافت کو برقرار رکھا، لیکن اگلی نسل جو مغرب میں پیدا ہوئی اور پرورش پائی، انہوں نے لباس کے اس طریقے کو یہ سمجھ کر ترک کر دیا کہ یہ صرف ثقافتی عمل ہے، نہ کہ طرز زندگی۔ ثقافت اور فیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نسل در نسل بدلتے رہتے ہیں، اور اگر عقیدے کو چند ثقافتی طریقوں کے طور پر دیکھا جائے تو یہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ترک کر دیے جائیں گے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصار کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک زمانے میں ان کے گرجا گھر اور عبادت گاہیں متلاشی عبادت گزاروں اور علم کے متلاشیوں سے بھری ہوئی تھیں، لیکن جب لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا اور صرف چند طریقوں پر انحصار کیا تو اگلی نسل نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان چند طریقوں کو بھی ترک کر دیا، اور نتیجتاً ان کی عبادت گاہیں اور گرجا گھر خالی ہو گئے۔ اس کے علاوہ پرانی نسل کے درمیان اس ذہنیت کو اپنانے والوں نے ان چند طریقوں کو اپنایا جو انہوں نے سیکھے تھے، لیکن معاشرے کی عمومی ذہنیت میں تبدیلی کی وجہ سے اگلی نسل ثقافتی طریقوں کو آنکھ بند کر کے نافذ کرنے کی خواہش نہیں رکھتی، اور اکثر یہ سوال بھی کرتی ہے کہ وہ عقیدے کو کیوں اپنائیں اور ان طریقوں پر عمل کرے۔ اگر پرانی نسل اس بات سے ناواقف ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، تو وہ اگلی نسل کو یہ کیسے سمجھائیں گے؟ جہالت صرف اگلی نسل کو اپنے عقیدے اور ان چند طریقوں کو ترک کرنے کی ترغیب دے گی جو انہیں ان کے بزرگوں نے سکھائے تھے، اور اس کے بجائے اپنی خواہشات کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اگر مسلمان اسلامی علم کے مطالعہ اور اس پر عمل کر کے اپنا رویہ بدلنے میں ناکام رہتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو وہ بھی اس آیت میں مذکور اہل کتاب کا حشر کریں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے سوائے خواہش کے خیال کے، لیکن وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکامی کے خطرناک نتائج سے بھی خبردار کرتا ہے۔ جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ لامحالہ اپنے عقیدے کے بارے میں ایسی باتوں پر یقین کرے گا جو بالکل درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ الوہی صفات سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کی رحمت اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے خواہش مندانہ سوچ میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہیں گے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا جیسا کہ وہ بخشنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اس سے کم نہیں۔ اس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ظالم اور نیکی کرنے والے کے ساتھ دنیا آخرت میں یکساں سلوک نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے انصاف کے منافی ہے۔ باب 45 الجثیہ آیت 21۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت میں برابر کر دیں گے؟ برا ہے وہ جس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس خواہش مند مفکر کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احترام ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ وہ در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ نیکی کرنے والے کے ساتھ ظالم کے برابر سلوک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہمیشہ اس کی اطاعت سے وابستہ رہتی ہیں۔
جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے، جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی کے طریقوں سے استعمال کرتا ہے اور اپنے سرزد ہونے والے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید رکھنے کے لائق ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے سوائے خواہش کے خیال کے، لیکن وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ ایک اور گمراہ کن عقیدہ جو لوگ اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قیامت اور جہنم کے عذاب کو حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ فرض کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ مسلمان ہی مریں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ آخرکار جنت میں داخل ہوں گے، چاہے انہیں پہلے جہنم میں سزا دی جائے۔ سب سے پہلے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، اور جو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایمان کو اطاعت کے ساتھ پروان چڑھانے میں ناکام رہے ہیں۔ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش اچھے اعمال سے ہونی چاہیے، اور جس طرح ایک پودا اس وقت مر جاتا ہے جب اس کی پرورش نہ ہو، مثلاً پانی، اسی طرح اس مسلمان کا ایمان بھی بھلا ہو جو عمل سے اپنے ایمان کی زبانی تائید نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت اور جہنم کا عذاب ایک لمحہ کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے، کئی برسوں کو چھوڑ دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ لطف اٹھایا اسے ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈبو کر واپس نکالا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے اپنے پورے وجود میں کوئی اچھا تجربہ کیا ہے، جس کا وہ نفی میں جواب دے گا، کیونکہ جہنم اتنی بھیانک ہے کہ وہ کسی بھی لطف کی یادوں اور احساسات کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے کبھی محسوس کیا ہو۔ سنن ابن ماجہ کی آیت نمبر 4321 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جہنم کا ایک لمحہ بھی ناقابل برداشت ہے، اس لیے اسے کبھی بھی اس طرح حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ گویا یہ دنیا کی قید ہے۔ اس کے علاوہ یہ گمراہانہ رویہ وہی ہے جو اہل کتاب نے بھی اختیار کیا، جنہوں نے جہنم کو بھی حقیر سمجھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان پر تنقید کی۔ باب 2 البقرہ آیت 80۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں کبھی نہیں چھوئے گی سوائے چند گنتی کے دنوں کے، کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑے گا، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے سوائے خواہش کے خیال کے، لیکن وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ جاہل مسلمانوں کی طرف سے اپنایا جانے والا ایک اور کلاسیکی گمراہ کن مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کسی مقدس ہستی، روحانی رہنما اور استاد کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے، جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہے۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ایک حقیقت ہے، پھر بھی بہت سے مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ جہنم میں ایک لمحہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاہل لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، اسی طرح وہ ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن پاک کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ باب 25 الفرقان آیت 30۔ اور رسول نے کہا ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کو قبول کرنے اور لینے کے بعد ہی چھوڑ سکتا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ قیامت کے دن جس شخص کے خلاف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، اس کا تعین کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کے اعمال کی پرواہ کیے بغیر انہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ وہی گمراہانہ رویہ تھا جو اہل کتاب نے اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تنقید کی ہے۔ باب 5 الماد آیت 18۔ لیکن یہود و نصار کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں۔ کہو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے۔
وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ ایک جاہل جو اسلامی علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی روایت بدل دی جائے گی، یعنی اگرچہ اس نے سابقہ قوموں کو سزا دی ہے اور ان کو عذاب دے گا جنہوں نے اس کی مسلسل نافرمانی کی، جاہل کا خیال ہے کہ یہ روایت ان کے لیے بدل دی جائے گی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روایت کسی اور قوم کے لیے نہیں بدلتی۔ باب 35 فاطر آیت 43۔ پھر کیا وہ پہلے لوگوں کے راستے کے سوا انتظار کر رہے ہیں؟ لیکن تم اللہ کی راہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور اللہ کی راہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے سوائے خواہش کے خیال کے، لیکن وہ صرف گمراہ کن مفروضہ جو جاہل مسلمانوں نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جہنم سے بچ جائیں گے کیونکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کی روایات کو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اس محبت کو عمل سے ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ پچھلی امتیں بھی اپنے انبیاء علیہم السلام سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ عملی طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے میں ناکام رہی ہیں۔ یہی نتیجہ ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا جو عملی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ناکام رہتے ہیں، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، اس کی طرف بہت سی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسے باب 4 النساء آیت 69۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انبیاء، ثابت قدمی کرنے والے، شہداء اور صالحین کا فضل کیا ہے، اور بہترین ہیں وہ صحابہ کے طور پر۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ نتیجہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف اپنے الفاظ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 78۔ اور ان میں اہل کتاب ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات اور بائبل کو نہیں جانتے سوائے خواہش کے خیال کے، لیکن وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے دوسروں کے گمراہ ہونے سے بچنے اور اللہ تعالیٰ، بزرگی، قرآن کریم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی زندگی کے بارے میں غلط عقائد کو اپنانے سے بچنے کا واحد طریقہ سیکھنا اور عمل کرنا ہے، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر۔ اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ لیکن جو اس طرز عمل میں ناکام رہے گا اور جہالت کو اپنی روش اختیار کرے گا، وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ اس سے دنیا میں تناؤ اور مشکلات پیدا ہوں گی اور پھر آخرت میں ان کو ایسی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا انہیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے کبھی احساس توقع نہیں تھی۔ باب 20 طٰہٰ آیات 1 2 4 1 2 6۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اور باب 39 الزمر آیت 47۔ اور اگر ظالموں کے پاس زمین کی ساری چیزیں اور اس کے ساتھ اتنی ہی چیزیں ہوتی تو وہ قیامت کے دن بدترین عذاب سے اس کے ذریعے اپنے آپ کو فدیہ میں لے لیتے، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ چیز ظاہر ہوگی جس کا انہوں نے خیال نہیں کیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیات 79 تا 82۔ پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
ताकि उसके बदले थोड़ी कीमत ले ले। उनके लिए अफसोस है जो उनके हाथों ने लिखा है, और उनके लिए अफसोस है जो वो कमाते हैं। और वो अहल किताब कहते हैं कि हमको आग हरगिज नहीं छुएगी सिवाय चंद गिनती के दिनों के। कहो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है? क्योंकि अल्लाह अपने अहद को कभी नहीं तोड़ेगा। और तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। हाँ, जिसने बुराई कमाई और उसके गुनाहों ने उसे घेर लिया, वो इसमें हमेशा रहेंगे, इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला इन अहल किताब पर तनकीद करता है जिन्होंने जानबूझकर अपने आसमानी सहीफों में रद्दोबदल और गलत तशरीह की ताकि दुनियावी चीज़ें हासिल की जाएं, जैसे कि दौलत और क़ियादत। मिसाल के तौर पर वो अलाउ कानून को बदलने के लिए अमीरों से रिश्वत लेते थे ताकि उन्हें अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के जरिए गुनाह करने की रियायत दी जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाबीना पैरोकारों को इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने आसमानी सहीफों में मज़कूर कुरान पाक की तफसील को तब्दील कर दिया। बाब 6 अल-इनाम आयत 20। जिनको हमने किताब दी है वो इसको इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और बाब 2 अल-बकरा आयत 146। जिनको हमने किताब दी है वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। और बाब 2 अल-बकरा आयत 79। बस हलाकत हो इन लोगों के लिए जो अपने हाथ से सहीफा लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके बदले थोड़ी कीमत ले ले। लेकिन अल्लाह ताला उनको मुतनब्बे करता है कि खा वो जितनी भी दुनियावी चीज़ें हासिल कर ले, वो इसके मुकाबले में छूटी होंगी अगर वो अपने सहीफों पर सख्ती से अमल करते हुए अल्लाह ताला की इताअत करते हैं। ज़हनी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सही बर्ताव करते हैं। वो एक समंदर की तरह है जो कतरा कतरा अपने ईमान पर समझौता करके हासिल कर सकता है। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। इसके अलावा अपने ईमान पर समझौता करने से जो दुनियावी चीज़ें हासिल होती हैं वो उनके लिए तनाव, परेशानी और अफसुर्दगी का बाइस बन जाती हैं, क्योंकि उनके उठाने वाले पर दुनियावी नेमतों के असरात को अल्लाह ताला ही कंट्रोल करता है और वही कंट्रोल करता है लोगों के रूहानी दिल, ज़हनी सुकून का घर। यही वजह है कि दुनियावी आसाइशों में डूबे हुए लोगों को अक्सर देखा जाएगा कि वो लोग जो किसी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा ज़हनी मसाइल जैसे परेशानी, डिप्रेशन और खुदकुशी के रुझानात का शिकार है। ये वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि ज़हनी सुकून के बगैर तमाम दुनियावी नेमतें और आसाइशें मामूली हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आयत 79 में बयान किया गया है। बाब 20 ताहा आयत 1-2-4-1-2-6। और जो मेरी याद से रूगरदानी करेगा, इसकी जिंदगी तंदस्ती से गुजरेगी और हम से क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तो ने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं देख रहा था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसी तरह हमारी निशानियां तेरे पास पहुंची और तूने उनको भला दिया, और इसी तरह आज के दिन तुझे भला दिया जाएगा। इस दुनियावी और आखिरत की सज़ा उन लोगों के लिए जो अलाउ तालीमात से समझौता करते हैं और जानबूझकर उनकी गलत तशरीह करते हैं और अपने आप को और दूसरों को उन नेमतों का गलत इस्तेमाल करने की रियायत देते हैं जो उन्हें अता की गई हैं। आयत 79 के आखिर में इशारा किया गया है। बाब 2 अल-बकरा आयत 79। उनके लिए अफसोस है जो उनके हाथों ने लिखा है, और उनके लिए अफसोस है जो वो कमाते हैं। लानत किसी को अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देती है जो उन्हें इस दुनिया आखिरत में ज़हनी सुकून और कामयाबी हासिल करने से रोकती है, चाहे वो दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए क्यों ना हो। इसके अलावा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्न माजा नंबर 253 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की है कि दुनियावी चीज़ों के लिए इस्लामी इल्म हासिल करना जैसे दूसरों को दिखावे का बाइस बनता है जहन्नम में दाखिल। बाब 2 अल-बकरा आयत 79। बस हलाकत है इन लोगों के लिए जो अपने हाथ से सहीफा लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके बदले थोड़ी कीमत ले ले। उनके लिए अफसोस है जो उनके हाथों ने लिखा है, और उनके लिए अफसोस है जो वो कमाते हैं।
اس رویے کی ایک شاخ یہ ہے کہ جب نام نہاد اسلامی اسکالرز ایسے اقدامات کی وکالت کرتے ہیں جن کی جڑیں قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں نہیں ہیں، تاکہ پیروی جمع کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ کیا ہے وکیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نجتا ان کے جاہل پیروکار ان طریقوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں اور ان علماء کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں جن کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ مسلمانوں کو اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اس کے بجائے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسرے تمام اعمال سے گریز کرنا چاہیے، خواہ وہ اچھے کام ہی کیوں نہ ہوں۔ کوئی دوسری چیزوں پر اتنا ہی کم عمل کرے گا کہ وہ ہدایت کے دو ذرائع پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں دو منابع ہدایت میں نہ ہوں وہ رد کر دی جائے گی۔ اللہ عز و جل آیت 79 میں بیان کردہ رویہ ان فنکاروں نے بھی اپنایا ہے جو فیس کے عوض مذہبی روحانی مشقوں کے ذریعے لوگوں کے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے روحانی مشقیں پیش کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، حالانکہ اس نے اور نہ ہی اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تجویز کیا ہے۔ ان لوگوں سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کھونے کی ترغیب دیتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے دور کرتے ہیں، جو گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 79۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے صحیفہ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لے۔ ان کے لیے افسوس ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اور ان کے لیے افسوس ہے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس رویے پر کڑی تنقید کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ گمراہ کن رویہ اپنانا کافی برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ اس سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے جب کسی کا عمل دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنے والا ان کے ہر گمراہ پیروکار کے برابر گناہ ہوگا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2674 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ لہذا اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کریں۔ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی بتاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے علماء نے جان بوجھ کر اپنے آسمانی صحیفوں میں ترمیم اور غلط تشریحوں کی۔ باب 2 البقرہ آیت 80۔ اور وہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ انہوں نے اپنی خواہش مندانہ سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو دھوکہ دیا جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں بہت ہلکی سزا دے گا۔ اس لیے ان نتائج نے اپنے آسمانی صحیفوں کی تدوین اور غلط تشریح کو دنیاوی چیزوں جیسے دولت اور قیادت کے حصول کے لیے قابل قدر بنا دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک چور جو کسی قیمتی چیز کو چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس خطرے کو اس کے قابل ہے، چاہے وہ پکڑا جائے اور جیل بھیجے جاتے ہیں۔ باب 5 الماد آیت 18۔ لیکن یہود و نصار کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں۔ کہو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ خواہش مندانہ سوچ کی اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں اور جو اس کی نافرمانی پر اڑے رہے گا اسے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ قیامت کے دن نیکی کرنے والے اور ظالم کے ساتھ یکساں سلوک کرے گا۔ باب 45 الجثیہ آیت 21۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت میں برابری کر دیں گے؟ برا ہے وہ جس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب کا خیال تھا کہ وہ دوسروں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا لیکن انہیں بخشے گا۔ نجتا
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ناانصافی کی جو بذات خود ایک سنگین گناہ ہے۔ اس کی طرف آیت 80 کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 80۔ اور وہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے چند گنتی کے دنوں کے۔ کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑے گا، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ لہذا مسلمانوں کو دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ دولت اور قیادت حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی جان بوجھ کر غلط تشریح کرنے کے رویہ سے بچنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے اہل کتاب کے نقش قدم پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ ان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ نجتا وہ اہل کتاب کی طرح خواہش مندانہ سوچ اپناتے ہیں، یہ یقین کر کے کہ انہیں قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو نظر انداز کرنے پر معافی دی جائے گی یا ہلکی سی سزا دی جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کو عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایک حقیقت ہے، پھر بھی بہت سے مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ اس کی تصدیق ان احادیث سے ہوئی ہے جو قیامت کے دن ان کی شفاعت پر بحث کرتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 4308 میں موجود ہے۔ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی سے سب سے زیادہ لطف اٹھایا، وہ ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈبو کر واپس نکالے جائیں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے اپنے پورے وجود میں کوئی اچھا تجربہ کیا ہے، جس کا وہ نفی میں جواب دے گا، کیونکہ جہنم اتنی بھیانک ہے کہ وہ کسی بھی لطف کی یادوں اور احساسات کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے کبھی محسوس کیا ہو۔ سنن ابن ماجہ کی آیت نمبر 4321 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم میں ایک لمحہ بھی ناقابل برداشت ہے، اس لیے جہنم کی سزا کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی دیرینہ روایت کو تمام اقوام پر واضح کر دیتا ہے، جو بہت سے لوگوں کے اختیار کردہ خواہش مندانہ سوچ کو واضح طور پر ختم کر دیتا ہے۔ یہ روایت کسی فردہ قوم کے لیے نہیں بدلی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو چیلنج کرے گی۔ باب 2 البقرہ آیات 81-82۔ ہاں اس کے برعکس جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، وہ دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک شخص اپنے گناہوں کا احاطہ کرتا ہے جب کوئی شخص اس سے مخلصانہ توبہ کرنے کی کوشش کیے بغیر اپنے گناہ کے طرز عمل پر قائم رہتا ہے۔ سچی توبہ میں احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کسی اور سے جس پر ظلم ہوا ہو، جب تک کہ اس سے صورتحال مزید خراب نہ ہو، دوبارہ وہی اس سے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور کسی بھی حقوق کی تلافی کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں پامال ہوئے ہیں۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کا احاطہ نہیں کیا جائے گا، صرف وہی جو اللہ کی نافرمانی پر دلیری سے قائم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی واضح فرماتا ہے کہ دنیا آخرت میں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ عمل صالح کے ذریعے اپنے ایمان کو درست کیا جائے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ عمل کے ساتھ اس کی حمایت کیے بغیر زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ نہ تو اس دنیا آخرت میں ذہنی سکون اور کامیابی کا باعث بنے گا۔ درحقیقت جو اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہتا ہے، وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے جانے کا خطرہ مول لیتا ہے، جو کہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کا ایمان ایک پودے کی طرح ہے جس کی پرورش اچھے اعمال سے ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک پودا اس وقت مر جاتا ہے جب وہ پانی جیسی پرورش حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اسی طرح اس شخص کا ایمان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جو اسے اچھے اعمال سے پرورش نہ دے سکے۔ باب 2 البقرہ آیت 82۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنتی ہے، وہ اس میں کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے مطابق الہی تعلیمات کی غلط تشریح کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہیں یہ انتخاب نہیں کرنا چاہیے کہ کون سے الاؤ احکامات اور ممانتوں پر عمل کرنا ہے اور کن کو اپنی خواہشات کے مطابق نظر انداز کرنا ہے،
کیونکہ یہ الہی تعلیمات کی غلط تشریح کی ایک شکل ہے۔ انہیں یہ فرض کر کے خواہش مندانہ سوچ کو اپنانے سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو نظر انداز کر سکتے ہیں، پھر بھی دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ دونوں جہانوں میں مصیبت ہی کا باعث بنتا ہے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 1-2-4-1-2-6 اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی، اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ رویہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97 جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔